پچھلے دنوں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ اسرائیل جو ہے اگر میں ایران پر حملہ نہ کرتا تو اسرائیل کو جو ہے وہ ایران نے ختم کر دینا تھا، تو اسی کو لے کے جو بیزلل اسرائیل کا جو وزیر مالیات ہے، ذرا اس کا بیان سنیں اس نے کیا کہا ہے، کیونکہ بیزل بھی اس وقت بڑا متحرک نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے ہمیں اعتمار بن گویر بڑا متحرک نظر آ رہا ہے، جیسے مسجد اقصیٰ کے اندر آپ دیکھ لیں وہ ان دنوں ناچتے اور دندناتے نظر آ رہے ہیں، ادھر غازہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو ہے جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیغام دیا تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران سے لڑنا ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جنگ میں شامل ہونے کا کوئی شوق یا دلچسپی نہیں ہے، فی الوقت موجودہ صورتحال ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ہو رہی ہے اس سے ہمارا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو جنگ کروا رہے ہیں وہ یہ دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف سے وہ یہ کہتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے بڑی آئیڈیل ہے، یعنی ایران اور جو امریکہ کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے یہ ہمارے لیے بڑی آئیڈیل کنڈیشن ہے، کیونکہ ہم دیکھیں نا کہ ابھی جو سول نیوکلیر ڈیل کر رہا تھا امریکہ اور سعودی عربیہ، تو اس میں شرط کیا رکھی؟ ابراہیم اکارڈ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ لبنان کے صدر کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، پہلے اس نے عراق کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کی، یعنی کہ دنیا بھر کے ارد گرد جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، چاہے وہ اس سے باہر کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ وہ اس قسم کے مذاکرات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آگے چل کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ اسرائیل کا ذرا مقصد بتا رہے ہیں، ذرا سنیں۔ وہ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل کا حتمی مقصد جو ضروری نہیں کہ امریکہ کا بھی ہو، ایران کی حکومت کو کمزور کرنا اور اس کا تختہ جو ہے الٹنا ہے۔ کتنا واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایران کو توڑنا، گرانا اور اس کو جو ہے اس کی حکومت کو ختم کرنا اور اپنے قبضے میں لے لینا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایران کمزور پڑے، ہم ایران کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اور قوت دے اور طاقت دے۔ آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی معیشت کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کہتے ہیں کہ ایران حکومت کے خاتمے کا سب سے مؤثر طریقہ ایران کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ سیاسی، مذہبی، معاشی طور پہ ملک کو تباہ و برباد کرنا، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں انہوں نے یہی گیم کھیلی ہوئی ہے۔ تو اب یہ سب ایران بہت ماشاء اللہ سے اسٹرانگ ہے ہر لحاظ سے ہم دیکھیں، تو اب یہ کوشش کریں کہ اس کی معیشت کو بھی برباد کریں، دوسری طرف سے ان کی کوشش ہے کہ جو ان کی حکومت ہے اس معیشت کو برباد کر کے اس پہ اثر پڑے اور اس کو ختم کریں، اور پھر جو ہے اس ایران کے اوپر بھی قبضہ کریں، ادھر سے سعودی عربیہ کو بھی اپنے اختیار میں کر لیں، سعودی عربیہ کی چھتری کے تلے تمام مسلمان ممالک کو جمع کریں اور پھر ایران کے اوپر چڑھائی کریں۔ بس یہ سارا سچویشن سب ہمیں اس وقت نظر دیکھ لیں، یعنی کہ وہ واضح الفاظ میں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ان کے جو پروگرام تھے یا ان کا جو بھی خفیہ باتیں ہیں یہ خود بہت دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، یعنی یہ اس میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد ایک تو ایران کے اندر جو حکومت ہے اس کا تختہ جو الٹوا دینا، یعنی حکومت کو ختم کرنا، دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی معیشت کو تباہ برباد کرنا ہے اور اسے اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ ہمارا محکوم بن جائے، یہ ہے پلان۔ اور وہ واضح طور پہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ باتیں کی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جوزف اون کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اس کا کوئی وجود نہ رہتا اگر میں ایران پہ حملہ نہ کرتا، تو اس نے کہا ہے کہ ہمارا تو اس جنگ سے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی اس سے لین دین ہی نہیں ہے، جنگ جنہوں نے شروع کروائی، جس کے حکم پہ ڈونلڈ ٹرمپ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے آ کے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کرمنل اسٹیٹ سب کے سامنے اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ہم تو، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، صرف ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، مان رہے ہیں وہ لوگ یہ بات، تو اللہ کرے کہ آگے کچھ بہتری آئے اور لوگوں کو مزید سمجھ آئے اور یہ حالات جو ہیں کسی طرح سے ٹھیک ہوں، اور سب کو فیک اسٹیٹ خود بتاتا ہوا اپنے تمام معاہدے، اپنے تمام منصوبے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، پھر بھی کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیا ہوگا۔